اور باہر جا کے لندن میں کیوں الطاف حسین صاحب رہ سکتے ہیں, کیوں نواز شریف صاحب رہ سکتے ہیں, میں تو 10 دن نہیں رہ سکتی, میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں, میری بڑی حق حلال کی کمائی ہے. کون رہ سکتا ہے ولایت میں اتنے دن؟ پاؤنڈ جو 300 سے زیادہ کا ہے, کیسے آتے ہیں یہ پیسے؟ منی ٹریل نہیں دے سکتے آپ. 11,000 ڈالر, 11 بلین ڈالر. سنیں, دیکھیں, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنے میں برداشت پیدا کریں, تحمل پیدا کریں, سننے کی اپنے میں. آپ کو کوئی کام کی بات ہی ہم بتائیں گے, اپنے ایکسپینسز کم کریں. پہلے 11 بلین کی بات سنیں, کہاں سے آئے 11 بلین US ڈالر جو اس وقت UAE میں ہمارے پاکستانیوں کے پارکڈ ہیں, جو وہاں پہ جا کے پیسے لیتے ہیں, جو جہازوں میں پیسے جاتے ہیں. دینا منی ٹریل. کیوں نہیں مانگتی فائنانس منسٹری؟ 3.8 ملین لوگوں کا ان کے پاس ڈیٹا ہے جو ٹیکس پیئر نہیں ہیں, جن کی گاڑیاں ہیں, جن کے باہر کے ٹرپ ختم نہیں ہوتے. انہوں نے ایک ٹرپ کے اوپر انہوں نے کہا کہ باہر نہیں جا سکے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن کیوں نہیں آپ ان کو ٹیکس کرتے؟ اشرافیہ کو ٹیکس کریں. اورنگزیب صاحب بہت آنریبل ہیں ہمارے لیے, لیکن اورنگزیب صاحب you will go in history as one of the people. I will not take the word, name the word, because وہ پھر ایکسپانج ہو جائے گا. So you have to remember, اگر آپ پاکستانی ہیں, جو لوگ, اگر ہم سب پاکستانی ہیں تو پاکستان کا حق ادا کریں. اس ملک نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس ملک نے ہمیں کھلایا پلایا ہے. کیسے کوئی مشکل نہیں ہے ریفارمز. سب سے پہلے تو خرچے کم کریں. پرائم منسٹر جو کہتے ہیں 1 روٹی ہوگی تو 4 بھائی کھائیں گے, 4 روٹیاں ہوگی تو 4 بھائی کھائیں گے. بھائی اپنے تو پہلے اپنے سے تو شروع کریں. اپنی کوئی منی ٹریل دیا آج تک آپ نے؟ حدیبیہ سے سٹارٹ کر لیں, کہیں چلے جائیں آپ. وہ کہتے جی ہم پہ تو کوئی کیس نہیں. اچھا, ایک اور بڑا جھوٹ کے تو پلندے ہیں. کل میں ٹی وی میں سن رہی تھی, پہلا بجٹ دیا ہے جی شہباز شریف صاحب. او عقل کے پاگل تو نہیں ہیں ہم. 2023 میں کس نے دیا تھا بجٹ؟ یہ کس کو الو بنا رہے ہیں؟ پچھلا بجٹ بھی انہی کا تھا, پچھلا بجٹ بھی PDM کا تھا. شہباز شریف صاحب واز آن دا چیئر. ملک کو اس تباہی کے دہانے پر لے کے آنے کے لیے یہ سب لوگ ذمہ وار ہیں. دیکھیے, میں نہیں چھوڑوں گی, یہ میں آپ کو پلیج کر رہی ہوں. I am not going to drop these issues. مجھے یہ بتائیے کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے آنریبل ہیں ہمارے لیے, ان کے پاس کیا جواز ہے؟ انہوں نے 3 اتنے بڑے بڑے عہدے لیے ہوئے, ڈپٹی پرائم منسٹر, فارن منسٹر, لیڈر آف دا ہاؤس, اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے پریزائڈنگ آفیسر بھی بناؤ. ماشاءاللہ, لیڈر آف دا ہاؤس تو یہاں موجود نہیں ہوتے. ہماری کمیٹیوں کا آدھا مسئلہ اس لیے ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اویلیبل نہیں ہوتے. مجھے بتائیں, اتنے بڑے بڑے 3 عہدے کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں وہ؟ اس کا بھی حساب دیں. اس سے پہلے وہ سینیٹر بھی تھے اور کئی سال وہ ایوان میں نہیں آئے. مجھے پروف دکھائیں کہ انہوں نے اپنی تنخواہ نہیں لی ان سالوں کی. بالکل لی ہوگی. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں. ہم ٹیکس دیتے ہیں. میں اپنا سب کچھ, I used to live in دبئی, مڈل ایسٹ میں میں تھی 13 سال کے لیے. میری ادھر کی پراپرٹی میں بیچ کے آئی, بینک اکاؤنٹ بند کر کے آئی. چپ کر کے سنیں. اور ہم یہاں پر سب کچھ اپنے ملک میں واپس لے کے آئے, اپنے ملک میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. اور ہمارے سر پہ آپ وہ لوگ مسلط کرتے ہیں جو سب کچھ یہاں سے اٹھا کے گدوں کی طرح اس ملک کو کھا کے باہر لے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اوپر سے کہتے ہیں نیب 50 کروڑ کی کرپشن, تو کرپشن ہی نہیں ہوتی. یا اللہ, ہم نے تو آج تک 10 کروڑ نہیں دیکھے, ان کے لیے 50 کروڑ پاؤں کی نوک پہ ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ اپنے ایکسپینسز کو کم کیجئے. وی وانٹ ٹو سی. کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے. ایک تنخواہ, ان کا ایک باہر کا ٹرپ 2 سال کی تنخواہوں کے برابر ہوتا ہے, اور ایک مہینے میں 3 ٹرپ لگاتے ہیں. لندن تو انہوں نے یاترا کرنے جانا ہوتا ہے, جیسے طواف ہوتا ہے نا ہمارا, اس طرح کا طواف ہے ان کا لندن کا. پھر جا کے ان کے پاؤں پکڑتے ہیں, پیرس چلے جائیں. بھائی کیا ہے, کیا ہے؟ ہماری بہت بڑی میراث ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. آپ کہتے ہیں آپ کا 6 ٹریلین کے ایسیٹس ہیں, آپ کا ریکو دیک, آپ کا سینڈ, باقی جو آپ کے لتھیم اور کیا کچھ آپ کے پاس ہے, ساؤتھ وزیرستان. مجھے بتائیے, اور آپ وہ سارے اونے پونے داموں بیچ رہے ہیں. کس حساب سے؟ کون ذمہ وار ہے؟ چپ کریں, سنیں. اس طرح نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. اگر آپ کا سچ نکل رہا ہے تو تکلیف, چپ کر کے سن لیں. ہم بھی آپ کی بڑی باتیں سنتے ہیں. ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں. ابھی میں نے کیا کہا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کہا نہیں. ابھی تو میں نے, اچھا
दूसरी बात, नहीं सर सुने, देखे बात सुने, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, इतनी अदम बर्दाश्त, ये बात नहीं सुन सकते। औरंगजेब साहब के लिए मेरे दो और सवाल हैं। हमारी व्हाइट इकोनॉमी 350 बिलियन US$ की है और हमारी ब्लैक इकोनॉमी जो डिक्लेयर्ड है वो 460 बिलियन US$ की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इससे भी ज्यादा है। आप क्यों नहीं उसको टैक्स नेट में लेके आते? क्यों नहीं आप स्मगलिंग बंद करते? क्योंकि आपके अपने सब लोग इन्वॉल्व हैं। क्यों नहीं आप ब्लैक इकोनॉमी को कम करते? क्यों नहीं आपने ये जो DC वैल्यूज लगाई हुई है झूठ की कि जी जो इधर करोड़ों से कम क्या है, वो कहते हैं जी लाखों में है। अपने एसेट्स तो पहले सारे डिक्लेयर करें, हुकूमत में आने से पहले के एसेट्स, हुकूमत में से जाने वक्त के एसेट्स। हमने यहाँ लोग देखे हैं जो आते हैं। सर 5 मिनट तो आपको देने पड़ेंगे क्योंकि इतना इन्होंने इंटरप्ट किया है। मेरी जो कंटिन्यूटी ऑफ थॉट थी उसको इन्होंने डिसरप्ट किया है। सर आई रिक्वेस्ट योर इंडल्जेंस। सर बात यह है कि दिस country is going to the dogs by design, माजरत, लेकिन this is a design। और इस डिजाइन में हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच रखने वाले जो हमारे हुक्मरान हैं वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। 1998 में जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर एसेट शो किया, उस दिन के बाद से आपके सारे दुश्मन इकट्ठे होके आपके ही बंदों के थ्रू आपके मुल्क को खराब कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। सर मुझे ये बताइए, 4 हमारे हमसाए हैं, 4 हमसाए। चलो हिंदुस्तान से लड़ाई तो मानी जा सकती है, मुझे बताएं ईरान से हमारी क्या लड़ाई है? ईरान से हम तेल क्यों नहीं लेते? 37% ऑफ आर इंपोर्ट बिल इज ऑयल। आप बाटर पे ईरान से तेल लें ना, किसने आपको रोका है? आप डरते हैं यार, सैंक्शन से डरते। अरे भाई आप क्लाइमेट चेंज की आवाज क्यों नहीं उठाते? This is such a huge issue. We are the country in the world with the second highest number of glaciers. Why can't we talk about it? पाकिस्तान की हुकूमत 25 करोड़ अवाम को जवाबदेह है, हमारे आबाओ अजदाद को जवाबदेह है जो अपने घर छोड़ के महाजर होके इस मुल्क में आए पाकिस्तान की मोहब्बत में। क्या हमारे ये सारे कैबिनेट मेंबर्स अभी से नहीं, 75 साल से लेकर अभी तक ये जवाबदेह हैं जो इन्होंने हमारी अवाम का खून किया है? और कहाँ हैं वो सारे अशराफिया? कहाँ आपने टैक्स किया MNAs को? कहाँ आपने टैक्स किया सेनेटर्स को? कहाँ आपने टैक्स किया MPs को? कहाँ आपने टैक्स किया कैबिनेट मेंबर्स को? कहाँ आपने उन सब शुगर डैडीज को टैक्स किया जो शुगर माफिया का हिस्सा हैं? कहाँ आपने IPPs को टैक्स किया जो लोग हमारा खून चूस रहे हैं, जो इस मुल्क को एक मुर्दा लाश बना गए हैं? और माजरत के साथ हमारी जितनी हुकूमत है वो गिद्ध की मानंद हो चुकी है, मुर्दा लाश को खाने वाली गिद्धे हैं हमारे। माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, मैं बड़ी ऑनर करती हूं सबकी, लेकिन ये गिद्धों का तमाशा है इस मुल्क में। बंद कर दीजिए ये, हम नहीं इसके मुतहम्मिल, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम आप लोगों का गरेबान पकड़ेंगे, हमारा हाथ और आप सबका गरेबान। ये आपको रातों की नींद नहीं सोने देगा, आपका दिन का चैन लूटेगा। आप जितना मर्जी झूठ को सच कर लें, फॉर्म 47 को 45 जो मर्जी कर लें आप, जिस तरह से कमेटीज दी गई हैं इस ऐवान में, हमारे साथ जिस किस्म का, आई एम सॉरी, रेप हुआ है इस वक्त ऑपोजिशन के साथ। जो कमेटीज ऑपोजिशन को मिलनी चाहिए थी वो सारी बंदर बांट की गई हैं हुकूमत के, और हुकूमत के अपने जो आपके इत्तेहादी हैं। किस किस्म का ऐवान है ये? यहां पर मिनिस्टर आते नहीं हैं, कोई जवाबदेह नहीं है। किधर है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग? वेयर आर दे? सामने आए ना, पीछे क्यों छुप के बैठे? आगे आए। हाँ, पीछे छुपने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोगों के काम। अच्छा सुन ले, देखिए जी, आई वेंट टू सी कि पाकिस्तान में आया किसी को अक्ल भी है। मैं तो ना समझ, बेवकूफ, जो मर्जी हूं। मैंने कहा किसी को अक्ल भी है। इधर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कायदे आजम यूनिवर्सिटी के साथ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है। एहसन इकबाल साहब अरस्तु प्लानिंग के, और वो एक जहांजेब साहब जिनको जहेज में लेके आई हुई है नून लीग, ये कब से प्लानिंग चला रहे हैं? क्या इनको समझ आती है? ये देखें, एक एक चीज 15-16 किताबें मैं इधर लेके भी आई थी,
سب کچھ ظاہر ہے. ابھی ہماری آنریبل سعدیہ عباسی صاحب نے ذکر کیا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا. کیا ہم اندھے ہیں؟ کیا ہم پاگل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری نہیں کر سکتے؟ 18,000 بلین کا جو آپ کا بجٹ ہے، اس میں سے آدھا تو آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں. یہ کس قسم کا بجٹ ہے؟ پچھلا جو آئی ایم ایف کی 23ویں ٹرانچ آئی تھی، اس کا 42% آپ نے ایم این ایز کو گرانٹس دیے تھے، کیونکہ آپ نے ان کو برائب کرنا تھا. اس کو بھی ایکسپنج کر دیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان، آپ ٹیکس تو کر رہے ہیں غریب عوام کو، تنخواہ دار طبقے کو، اور مراعات آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا یہ مجھے بتائیے. اور پھر آپ جناب، اچھا یہ پی ایس ڈی پی کا کیا ڈرامہ ہے؟ پی ایس ڈی پی آؤٹ موڈڈ، آؤٹ آف، اٹ از اے یوزلیس پروگرام. گاڑیاں اور گھروں کی مراعات یہ بیوروکریٹس اس میں سے لیتے ہیں. بیوروکریسی 10% جو بجٹ ہے ہمارا پاکستان کا وہ کھا جاتی ہے. اور بیوروکریسی دیتی کیا آپ کو؟ سوائے ریڈ ٹیپزم کے کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہونے دیتی. آپ کی ایس آئی ایف سی کیوں ناکام ہے؟ کیوں ناکام ہے؟ اس لیے ناکام ہے کہ آپ کی ون ونڈو آپریشن نہیں ہے. کوئی آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ جائیں گوڈے گٹے پکڑیں چین کے، سعودی عربیہ کے، امریکہ کے، لیکن کیا ملے گا؟ جس انسان میں خود اعتمادی اور اپنے پہ فخر نہیں ہے، اس کو باقی بھی جوتیوں کی نوک پہ لیں گے. آئی ایم ایف کے پاس جا کے ہم کیوں نہیں نیگوشیٹ کر سکتے؟ وی آر دا وکٹمز آف کلائمیٹ چینج. ہمارا کلائمیٹ چینج میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. پیرس کلب، آپ کی جتنی بھی موڈس ہوتی ہیں، دے آر سپوز ٹو گیو اس منی. کیوں نہیں مانگتے ان سے؟ کیوں نہیں ان سے نیگوشیٹ کرتے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ؟ نہیں ہے ہم میں اتنا دم، بیکاز ہم نے جنرلسٹ رکھے ہوئے ہیں نا جی. ہم نے جو ہمارے لوگ جو جا کے نیگوشیٹ کرنا جن کا کام ہے، وہ ہم نے نکمے، معذرت کے ساتھ نالائق، اگر لائق ہوتے تو آج وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے فائنانس منسٹر سے، ہماری کیبنٹ سے لڑتے کہ کیوں کر رہے ہو یہ ہمارے ساتھ. ہمیں پتا ہے اگر آپ کی فائنانس منسٹری، آپ کی پلاننگ منسٹری میں کوئی اپنے دم کا بندہ ہوتا، کوئی پروفیشنل ہوتا جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو، جس کا ضمیر جاگتا ہو، جس میں اخلاقیات ہو، وہ اس زہر کو اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. یہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے اپنی سوورینٹی لوز کر کے. آپ اس وقت سوورن ملک نہیں ہیں. آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ان انگریزوں کو جن کے ہم غلام در غلام ہیں. 1857 کی جنگ میں مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو درختوں سے لٹکایا تھا دلی میں. انہی مسلمانوں کی اولاد ہمارے سر پر فائز ہے، اور باقی جو نہیں ہے ان کی اولاد، انہوں نے بھی ان سے ہاتھ جوڑ لیے ہیں.